وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کم کار دیے نسل سار دیے کم کار دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں برشاں والے ہر شہر عرشاں برشاں والے ہر شہر عرشاں برشاں والے ہر شہر دو جگ نے مختار دیے دو جگ نے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر المنکرہ بیت لیا بے حشر المنکرہ بیت لیا بے حشر المنکرہ بیت لیا بے خلقت و نام پکار دیے خلقت و نام پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلا عاجز کہتا میں نے گلا عاجز کہتا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے طیبہ والیاں گل تیرے اتے مکنی سونے گل تیرے اتے مکنی تیرے اتوں شروع ہوئی تیرے اتے مکنی
ہستیاں بھی اڑائے ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے بوئے اتے ٹھکرنی ہے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکرنی ہے سونیا گل تیرے اتے مکرنی ہے تیرے باجو آقا ساڈا کوئی سہارا نہیں کرم تیرے دے باجو اور کوئی چارہ نہیں کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا گل ساڈی بننی ہے تیبہ والیا گل تیرے اتے مکرنی ہے سونیا گل تیرے اتے مکرنی ہے آقا جی گل تیرے اتے مکرنی ہے صدیق جس نو کہندے ہے یار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھیا سی انہوں دسو پسند کیے فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ دا جس نے نہ منیا جس نے نہ منیا انہوں صدیق اکبر در اصل اس کیتا انکار کبریاء دا در اصل اس کیتا انکار مصطفیٰ دا یا میرا میری لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا وہ عمل کے اج بیٹھی رہنا وہ عمل کے اے تو اٹھ کے نخالی جانا یا شاہ جیلا لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا جیڑا ایتے آیا ہو دریا جیبا جیڑا
آیا وہ دریا چنگا ہر منگتے دا کام بنیا جنہیں سچے دل نال پیر منیا جنہیں سچے دل نال پلا بڑیا سایاں دا جنہیں سچے دل نال پلا بڑیا جڑا ایتھے آیا وہ دریا نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے معزز حاضرین یہ نعرہ میرے ساتھ مل کر لگائیں جس طرح کہ ختم نبوت کا عقیدہ آج بڑا ضروری ہے اسی طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ بھی بہت ضروری ہے گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا ماشاءاللہ جیتے رہیں گے حضرات جس طرح کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے اسی طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غدار اس کا گستاخ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ انگلیاں اٹھانے والا بھی مرتد ہے منافق ہے کافر ہے یہ پکی بات ہے اس کا ثبوت قرآن مجید سے کہاں سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں بارگاہ رسالت کا ادب بھی سکھایا اور ہمیں حضور کی عزت کرنا سکھایا کہ تو نے میرے محبوب کی عزت کیسے کرنی ہے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو یا اے مومنو اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو یاد رکھو تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا یہ واقعہ ہے کسی ایک بات پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کسی بات پہ تنازع ہو گیا اور آپ باتوں ہی باتوں میں ذرا آواز بلند ہو گئی دونوں کی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اور یاد رکھیں یہ اس ہستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جو عشرہ مبشرہ میں نبیوں کے بعد نمبر 1 اور نمبر 2 ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ متقی ہیں ان کے جیسا عقیدہ اپناؤ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اے مومنو اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا پھر آگے جی پھر انہوں نے جی سبحان اللہ پھر اس کے بعد جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر سیدنا صدیق اور صحابہ کرام نے منہ میں کنکریاں ڈال لی اس وجہ سے کہ کہیں ہماری آواز حضور کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اور ایک اور صحابی تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں تمہارا تقوی ہم نے پرکھ لیا ہے جو تمہارے دل میں ہے اور تم ہی نجات پانے والوں میں سے ہو ایک اور صحابی تھے جو اونچا سنتے تھے وہ سمجھے شاید یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا اس بات پہ روتے رہے حضور کریم نے پوچھا کہ قیس کہاں ہے تو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ سمجھے کہ شاید یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے تو یا رسول اللہ وہ مسلسل روئے جا رہے ہیں اپنے گھر میں اور حضور کریم نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ جب وہ بلا کے لے آئے تو آپ نے فرمایا یہ آپ پر نازل نہیں ہوئی یہ آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی آپ تو مجبور ہیں تو حضرات اس لیے اللہ تعالیٰ کو اتنی بات بھی پسند نہیں ہے کہ حضور کی آواز سے بندے کی آواز اونچی ہو جائے گستاخی تو بڑے دور کی بات ہے پھر جنہوں نے گستاخی کی ہے جب ولید بن مغیرہ نے گستاخی کی نازیبہ الفاظ حضور اور صحابہ کے بارے میں بولے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن جب حضور کریم رنجیدہ ہوئے آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے میرے اور صحابہ کے بارے میں ایسی بات کی ہے تو آپ رنجیدہ ہوئے آپ نے عرض کی یا اللہ میں تو ان کے لیے صبح و شام بخشش کی دعا کرتا ہوں انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنا چاہتا ہوں
تو یا اللہ یہ میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کو تسلی دی. آپ نے ارشاد فرمایا اے محبوب غم نہ کیجئے، اے پیارے محبوب آپ کا کام ہے بات ان تک پہنچا دینا، پھر جنت یا جہنم یہ ہمارا فیصلہ ہے. تو یہ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. اور آپ کا خلق مبارک سب سے خلق عظیم ہے، سب سے بہتر اخلاص جو ہے وہ آپ ہی کا ہے. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. تو حضرات یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ناموس رسالت کا درس بھی دے رہا ہے اور ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب بھی ہمیں سکھایا. ہاں ولید بن مغیرہ نے جب حضور کی شان میں گستاخی کی تو اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا ہے، وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. لیکن حضرات جب کوئی بندہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہی کریم رب پھر جلال میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ذلیل کرنا شروع کر دیا، اس کے عیب گنانا شروع کر دیے. سارے عیب گنا کے اللہ تعالیٰ نے آخر پہ جو بڑی اسے چوٹ لگائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، اے محبوب یہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے. تو جب وہ ولید بن مغیرہ نے سنا تو وہ فٹافٹ اپنی ماں کے پاس بھاگ گیا، اس کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے کہتا ہے کہ ماں سچ بتا، یہ کلام رب کا ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، تو مجھے سچ بتا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تیری پرورش کی ہے، تجھے دودھ پلایا ہے، کیا تجھے مجھ پہ یقین نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، تو سچ بتا. تو اس نے پھر سچ بولا کہ ہاں واقعی تو اپنے باپ کا نہیں ہے. حضرات وہی رب جو آج تیرے میرے آنکھوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہے اور کریم ہے، رحیم ہے، لیکن جب تو اس کے محبوب کی عزت پہ انگلی اٹھائے گا تو اللہ بھی تجھے ذلیل کرنا شروع کر دے گا. اسے اپنے محبوب کی عزت اور ناموس اتنی پیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ یہ صحابہ کتنے جرأت نہیں پہ رہی ہے. ولید بن مغیرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون معاذ اللہ کہا، صحابہ کرام کو بے وقوف کہا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے محبوب آپ غم نہ کریں، اللہ آپ بے شک مجنون نہیں ہیں اور آپ کا خلق سب سے عظیم ہے، آپ کا اخلاص مبارک سب سے عظیم ہے. اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی عطا فرمائی. اور پھر ایک واقعہ حضور کریم کی بارگاہ میں ایک حضرت عمر اور ایک یہودی کا مسئلہ پیش ہوا. عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں. وہ بظاہر جو مسلمان تھا اندر سے وہ منافق تھا، وہ دلیلیں پیش کرتا رہا، یا رسول اللہ یہ پانی کی باری میری ہے میری ہے. حضور کریم نے دونوں کی بات سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو وہ یہودی باہر آ کے کہتا ہے کہ میں نبی کریم کا فیصلہ نہیں مانتا، میں نے فیصلہ، وہ بظاہر مسلمان کہتا ہے کہ میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، جو بظاہر مسلمان تھا کہتا ہے میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، میں فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا. تو جب حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش ہو گئے تو بظاہر مسلمان بڑی دلیلیں دینے لگا کہ حضور میری یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. تو آپ نے اس یہودی سے فرمایا کہ تیری بھی کوئی دلیل ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری صرف ایک ہی دلیل ہے کہ تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ واقعی ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا اب فیصلہ آسان ہو گیا. آپ تلوار لے کے اس بظاہر مسلمان کو قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا جو میرے محبوب کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. صحابہ کرام تو اتنی سی بھی بات گوارا نہیں کرتے کہ حضور کا فیصلہ نہ مانا جائے. تو آج لوگ ہمیں کس اخلاص کی باتیں پڑھا رہے ہیں، کس جو ہے وہ دنیا داری کی باتیں پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت عمر نے اسے قتل کر دیا تو حضور کریم کی بارگاہ میں فیصلہ پیش ہو گیا. تو حضور کریم نے حضرت عمر کو بلا لیا، فرمایا اے عمر کیوں قتل کیا؟ مدینہ منورہ میں شور پڑ گیا کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا عمر کیوں قتل کیا؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے کہا تھا میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا.
تو یا رسول اللہ اس لیے میں نے کہا اسے جینے کا اب کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ تو حضور کریم مسکرا دیے، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں عمر نے مسلمان کو قتل نہیں کیا، اس نے منافق کو قتل کیا ہے۔ تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی، اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب کہ اپنے ہر فیصلے میں آپ کو حاکم نہ مان لے، جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں، آپس کے ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کریں شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رت شہید کربلا کے واسطے، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بار غم مغرق خذ رضی سیلنا اشکالنا۔ قوت عشق سے قصد کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کتے دیکھو تو پہلے مان جائیے یا رسول اللہ۔ کرم کی بھیک میرے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، مولا اس میں محمد کا واسطہ، یہ حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر مرشد کو صحت کاملہ اللہ عطا فرما، مانے نالائن پاک کے صدقے سلسلے ہر بندے کی نیک آرزو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محمد